نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن ایک آیت ایک روشنی میں آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم کو سیکھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ آیت سورۃ الفاتحہ کا دل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگی گئی سب سے اہم دعا ہے، ہدایت کی دعا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صرف راستہ جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح راہ پر چلنے کی توفیق بھی ہے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے، جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس راستے کی طرف رہنمائی کی دلیل ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں ملتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے، جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جس میں دنیا کی ہر آزمائش کا صحیح اور بالکل ٹھیک جواب موجود ہے۔ یہ آیت یعنی یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف علم ہی کافی نہیں ہے، بلکہ رہنمائی بھی بہت ضروری ہے۔ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہر قدم پر ہمیں نئی ہدایت چاہیے۔ ایک بار کا راستہ سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا، مستقل رب تعالیٰ کی مدد بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے ہر نماز میں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو ہمارا دل، دماغ اور اعضاء سب متوجہ ہو کر یہ کہیں یا اللہ گمراہی سے بچا، حق پر قائم رکھ اور منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو یا اس کی کوئی ایک بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پلیز ون ورس ون لائٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کا وقت اور آپ کی توجہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ آپ نے وقت دیا، مجھے سنا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام مصیبتیں، مشکلیں اور پریشانیاں آپ سے دور فرمائے اور آسانیوں کے راستے آپ کے لیے کھول دے، آمین ثم آمین۔